ہم دکھائیں گے آپ کو معاشرے میں موجود وہ منفی پہلو جو آپ نے کہیں نہ دیکھے ہوں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار، موبائل کا بے جا استعمال، تعلیم کا غلط معیار، نئی نسل کے خوفناک مسائل، سیاست یا کاروبار اور معاشرے میں موجود دیگر برائیوں کے بارے میں اینکر پرسن محمد بن خالد کے دلچسپ سوالات اور SR مدنی کے دلکش جوابات پر مبنی اہم گفتگو۔ دیکھیں ہفتہ وار پروگرام ایک پل مدنی کے ساتھ صرف انصاف ویب ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، انصاف ویب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پل مدنی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ایسے رائٹر اور ایک کالم نویس جن کا شعبے سے بھی تعلق رہ چکا ہے اور اب شعبہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں اور معاشرے میں جو موجود برائیاں ہیں ان پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں، سید رسول مدنی صاحب سینئر صحافی ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ڈیرہ پاکستان میں جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ کرونا کیا ہے اور کرونا کی صورتحال کہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو اہلیان پاکستان کو اور تمام امت مسلمہ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید کی خوشیوں کی پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مدنی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا مدنی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کرونا کیا ہے؟ یہ کوئی قدرتی وبا ہے یا پھر کوئی پلانٹڈ وائرس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو دنوں کے بید خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ وجود کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سب سے پہلے تو میں تمام امت مسلمہ کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں اور انصاف ویب ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے موضوع کیا۔ آپ کا سوال کہ کرونا کیا ہے، یہ ایک پلانٹڈ وائرس ہے یا کوئی موذی وبا ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ وبائیں پہلے بھی آتی رہی ہیں دنیا میں، موذی وبائیں اس طرح کی پھیلتی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک میں اس تحقیق میں نے اس کی ہے اور ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا ہے، تو میرے ناقص سے ذہن کے مطابق یہ ایک پلانٹڈ وائرس ہے جو بنایا گیا ہے اور مختلف ممالک کی ایک پلاننگ ہے، سازش ہے، اس کے تحت ایک بنایا گیا ہے، ایک سسٹم بنایا گیا ہے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2010 کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، اس کا نام بھی کووڈ-19 ہی تھا۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں ٹوٹلی وہی مناظر ہیں جو آج ہم 10 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ایک پلاننگ کا حصہ لگتا ہے، پلاننگ ہے۔ باقی اس کی تحقیق آپ یقین جانیں، مختلف ادارے بہت ساری پیشن گوئی ہیں، بہت سارے اپنے اپنے وہ تجزیے پیش کر رہے ہیں، اور میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی تک کسی کے پاس بھی کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو ابھی گزشتہ دن ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ روسی میڈیا نے اس چیز کی تحقیق کی ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ روس نے کووڈ-19 کا جو مریض ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور کووڈ-19 کرونا وائرس کو ایک معمولی وبا قرار دیا ہے، اس کا عام دوائیوں سے بھی علاج ممکن ہے، یہ روس کے مطابق۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، وہ رشیا کا جو انہوں نے ایک خبر چلائی ہے اور وہ بڑا بہت سے میڈیاز نے بھی بہت سارا ہائی لائٹ کیا، وہ انہوں نے ایک کرونا وائرس کے ایک مریض کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی کرونا کی علامات یا کوئی کرونا کا وائرس ہمیں نہیں ملا۔ اور جہاں تک آپ جب سے یہ کرونا آیا ہے تو پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کرونا کے مریض کو لپیٹ کر جو ہے نا وہ ضائع کر دیا جاتا ہے، ایکسپائر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے وہ کیا ہے، تو یہ کہاں تک اس میں حقیقت ہے، یہ کیا ہے، یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، یہ باتیں چھپنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ تو مختلف ادارے ہیں، بہت ساری وہ ایجنسیز ہیں، وہ بہت سارے ویسے کام کر رہے ہیں اس پر، اور خاص کر ہمارا جو جرنلزم کا شعبہ ہے یہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ نکال کر لے آتا ہے، تو بہت جلد اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔
میرے ایک ذہن کے مطابق یہ ایک پلاننگ ہے، اس کے بارے میں ابھی فی الحال آپ کو کنفرم نہیں کچھ کہہ سکتا۔ مدنی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اس صورتحال کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم گورنمنٹ کو الزام دیتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ بھی اس کی بھی ناقص پالیسیز کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور معاشی طور پر جو بدحالی ملک میں نظر آ رہی ہے اس میں گورنمنٹ کی کچھ ناقص پالیسیز بھی شامل ہیں۔ لیکن اس میں میں عوام کو بھی ملوث کرتا ہوں۔ عوام اس لیے اس میں ملوث ہے کہ وہ کرونا کا اور ایسی موقع جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اس میں عوام جو ہے نا وہ بھی اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر مافیاز کی بات کر رہا ہوں، عام ایک بندے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹے تاجران کی بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو مافیاز ہیں نا وہ ایسے چانسز ڈھونڈتے ہیں اور ان چانسز کے انتظار میں رہتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا مدنی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت لنگر خانے کھول کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ ناقص پالیسیز۔ حکومت لنگر خانے کھول کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ عوام کو، سفید پوش طبقے کو بیکاری بنانا چاہتی ہے۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کا میری تو سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ دیکھیں، لنگر خانے پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں، اور الحمدللہ گورنمنٹ سے بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری ٹرسٹیڈ ہیں، کراچی میں ہیں، بہت سارے ایسے فلاحی ادارے ہیں جو گورنمنٹ اتنا کام کر بھی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ کراچی کے اندر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جن کا پچھلے سال 7 ارب روپے کا اسٹیمیٹ تھا اور اس سال 9 ارب روپے کا۔ تو گورنمنٹ نے 9 ارب روپے لگائے ہیں اس چیز پر؟ نہیں۔ آپ شٹر ہوم کی بات کر لیتے ہیں۔ شٹر ہوم اپنے ڈی اے خان کے اندر آپ دیکھ لیں، شٹر ہوم میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کن کو کھلایا جا رہا ہے، کہاں ہے شٹر ہوم؟ اسی طرح لنگر خانے یہ ناقص پالیسیز کا حصہ ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے مشیر جو ہیں ان کو کیسے مشورے دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ناقص جرنلسٹ میں ہو کر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنے آڈینس کے لیے بھی میں یہ بات بتاتا ہوں کہ لنگر خانوں پر جتنے پیسے اور جتنی رقم خرچ کی جاتی ہے، یا تو آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں، ان فلاحی اداروں کو سپورٹ کریں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو ان کی رش جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ دوسری بات، اگر آپ لنگر خانوں پر کروڑوں اربوں روپیہ لگانا بھی چاہتے ہیں تو کیا ہوگا اس سے کوئی لوگ تو ترقی نہیں کر سکتے، اور تو یہ تو قوم کو آپ جو ہے نا معذور کر رہے ہیں۔ ایک بندے کو تیار کھانا ملتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ میں اس کے حوالے سے یہی کہوں گا، یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اسمال انڈسٹری کو جو ہے نا وہ ترجیح دیں، ایک چھوٹی انڈسٹریز لگائیں۔ ہر علاقے میں، ہر MLA، ہر MPs کے ایریاز میں چھوٹی انڈسٹریاں لگائیں۔ ان میں جو ہے پھر لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا، پاکستان کی معیشت بھی اچھی ہوگی۔ چھوٹی انڈسٹریز پر آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے دیں۔ میں فار ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندے کو اگر آپ ایک یونٹ لگا کر دیتے ہیں، 1.5 2 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کا یونٹ آپ لگا کر دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ 2-3 بندے اور بھی کام کریں گے، اور وہ جو ہے اپنا اس کا روزگار ہوگا، تو اس کو لنگر خانوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، پروگرام کا ٹائم کم ہے۔ دنیا میں یہ اسلاموفوبیا کیوں پھیل رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ شاہ ولی اللہ آج سے 800 سال پہلے پیشن گوئی دے کر گئے ہیں۔ اس وقت کے بہت بڑے ولی، انہوں نے یہی پیشن گوئی دی تھی کہ غزوہ ہند جو ہے وہ ہمارے ہی یہاں سے چھڑنا ہے۔ تو یہ اسلام فوبیا، میں کہتا ہوں، میں اپنی تحقیق اور اپنی ایک تجزیہ ناقص سی رائے ہے میری کہ یہ غزوہ ہند کی علامت ہے۔ اسلام فوبیا جو پھیل رہا ہے یہ غزوہ ہند کی علامت ہے، اور یہاں سے ہی غزوہ ہند شروع ہونا ہے اور اسلام کا بول بالا ہونا ہے۔ تو یہ جو اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے یہ پہلے دن سے ہے، اور یہ آپ نے فرانس کی بات کی ہے، آپ نے فلسطین کی بات کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی اسلام فوبیا ہے، اور کیا ہے؟ اسلامی ممالک پر جو ہے وہ دہشت گردی، اسلامی ممالک پر جنگیں نافذ کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ اسلام فوبیا ہے۔ آپ نے فرانس میں بہت سارے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی۔ تو میں آخر میں اسی بات پر جو ہے نا میں اپنی آڈینس کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور خاص کر پاکستانیوں کو، کہ دیکھیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جو ہے نا نعرے بازی بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر عاشقان رسول کے دعوے کرتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کے اندر
فرانس کے بہت سارے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. ابھی حال ہی میں نے ایک مہم چلائی تھی سوشل میڈیا پر، اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ چکن کے خلاف ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. تو آپ یقین کریں 14 دن کا بائیکاٹ تھا اور 4 دن بھی وہ کامیاب نہیں ہوا. وہ بائیکاٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی سب سے بڑی وہ ہے. تو دیکھیں، پہلے تو ہم اپنی بات کرتے ہیں نا، دوسرے ممالک کی ہم بات کرنے سے پہلے ہم کلمی کی بنیاد پر بنائے گئے ملک کے باشندے ہیں. بالکل. تو اس پر جو ہے میں اپنے پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ فرانس کے بہت سارے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر ہی نہیں سکتے. ابھی بھی میں آپ کو پروف کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے شہروں میں فرانس کے پروڈکٹس جو ہے وہ عام دکانوں میں بک رہے ہیں. بالکل. تو آپ یہ نہیں کر سکتے. تو آپ جنگ لڑیں گے یا آپ اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے دعوے کریں گے؟ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری نفسیات جانتی ہے، اس کو پتہ اور ہے. وہ اسی لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے. ابھی حال ہی میں ابھی عید کے دنوں میں ایک کمپنی ہے، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے جو ہے نا بوٹ بنائے ہیں، ان پر جو ہے نا اسی قسم کی. ہاں جی. پھر بارسلونا کا ایک ویڈیو چلی ہے، انہوں نے فٹ بال پر جو ہے نا کلمہ شریف لکھ دیا ہے، کلمہ پاک انہوں نے لکھا ہے. اس طرح کی جو ہے نا یہ چیزیں، یہ اسلام فوبیا ہے. اسی کو اسلام فوبیا کہتے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ اسلام ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. تو ہمیں ایک پیغام میں اور دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر اگر ایک چھوٹی سی بات دیکھتے ہیں، اگر کوئی بھی چلاتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا شیئر کرنا بہت بڑا ثواب جانتے ہیں. بالکل اس کو. لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا، اپنے آڈینس سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس کو شیئر نہ کیا کریں. وہ بہت ساری فیک ایڈیز ہوتی ہیں. بہت سارے ممالک جو ہے نا یہ اسلام فوبیا کے عناصر جو ہیں نا وہ یہی کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ان چیزوں کو شیئر کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملتا. بالکل. یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. یہ ٹرینڈ بن گیا ہے پر ایک کہ یار آپ جو ہے نا فلاں اس کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کو 10 لوگ ساتھ شیئر کریں، آپ جنتی ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ایسی ویڈیوز آتی ہیں، ہاں یہ بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کو آگے پھر وہ پھیلاتے ہیں تو دنیا میں اس کے جو ہے نا اسلام کے خلاف بہت غلط تاثر جاتا ہے. تو آپ پلیز ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا کریں، ان کو آگے شیئر نہ کیا کریں. جی بہت شکریہ مدنی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں اور پروگرام آج ہمارا پہلا پروگرام ہمارے ساتھ گفتگو کی ہمارے سوالوں پر. ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. ایک مرتبہ پھر میری طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو، تمام پاکستانیوں کو اور امت مسلمہ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. اجازت دیجیے مجھے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی اسی جگہ پر، اسی پروگرام میں، اسی چینل پر، اور SR مدنی، سید رسول مدنی صاحب کے ساتھ نئے سوالوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.